بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بچوں کو سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے عصر کی، یعنی زمانے کی، اور عصر سے مراد یا تو دن کا آخری حصہ ہے، اور دن کے آخری حصے میں وقت کے جانے کا احساس ہوتا ہے، اور اس وقت کی ویسے بھی اہمیت ہے نماز عصر کی وجہ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی نماز عصر چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا وعید ہے۔ نماز عصر کا ضائع ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کا گھر والے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، یعنی اس گھر پر ایسا حادثہ گزرے جس کی بنا پر نہ بال بچے بچیں اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز بچے، یعنی اس کا کچھ بھی نہ رہے۔ تو اس سے بھی عصر کے وقت کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی صورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ اب کون لوگ نقصان میں ہے، یہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کو اس کی زندگی جو ایک مہلت دی جاتی ہے، زندگی کا جو اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک مہلت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی اچھے کاموں میں گزارے گا تو یہ وقت اس کا اچھا گزرے گا، اچھا لکھا جائے گا اور باعث جنت بنے گا۔ لیکن اگر وہ اپنا وقت برباد کرے گا، غلط کام کرے گا، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرے گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا، فرائض کی ادائیگی نہیں کرے گا، تو وہ نقصان میں ہوگا۔ مگر کون لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے، اللہ نے بتا دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود نیک بن جانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے کو حق بات اور صبر کی تلقین بھی کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان بھی لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم آپس میں حق کی وصیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اگر کوئی انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو بتائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، نماز اور روزے کی تلقین کرے، اللہ کے پیغام کو پھیلائے، اور جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے صبر کی نصیحت کرے۔ اس سورت کی پہلی آیت والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ تیسری آیت، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہاں ہماری صورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے،
اس صورت سے آج ہم سبق یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بتا دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، اور نقصان میں وہی انسان ہے جو اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا، اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی ایک بہترین مسلمان کا کردار ادا کرنا چاہیے، نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، حق کی بھی وصیت کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو مصیبت آنے پر صبر کی بھی نصیحت کرنی چاہیے۔